محترم ناظرین، یہ بہت پرانا واقعہ ہے جب بابل کا ظالم بادشاہ بخت نصر یروشلم پر حملہ آور ہوا۔ اس نے بہت ظلم کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت دانیال کی والدہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ وہ رات کے وقت اپنے ننھے بچے کو لے کر شہر سے دور ایک جنگل میں گئیں اور اللہ کے بھروسے پر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ وہاں ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ ایک شیرنی اس بچے کے پاس آئی، مگر حملہ کرنے کے بجائے اس نے اسے دودھ پلایا اور حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے دل میں رحم ڈال دیا۔ پھر دانیال علیہ السلام محفوظ رہے۔ کچھ عرصے کے بعد بخت نصر بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ حضرت دانیال بھی ان میں شامل تھے۔ بادشاہ نے ذہین نوجوانوں کو شاہی تربیت دینے کا حکم دیا۔ انہیں شاہی کھانا دیا جاتا تھا، مگر حضرت دانیال علیہ السلام نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ بتوں کے نام پر ذبح ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہمیں صرف سبزیاں اور پانی دے دیں۔ 10 دن بعد دیکھا گیا تو دانیال اور ان کے ساتھی دوسروں سے بھی زیادہ صحت مند نظر آئے۔ بادشاہ ان کی عقل اور دانائی سے متاثر ہوا اور انہیں اپنے مشیروں میں شامل کر لیا۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا اور صبح بھول گیا۔ اس نے جادوگروں سے کہا کہ خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی، ورنہ سزا ملے گی۔ کوئی نہیں بتا سکتا۔ حضرت دانیال نے اللہ سے دعا کی اور خواب کی پوری تفصیل اور تعبیر بتا دی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ دربار کے لوگ حضرت دانیال علیہ السلام سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے ایک قانون بنوا دیا کہ 30 دن تک بادشاہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ حضرت دانیال حسب معمول اللہ سے دعا کرتے رہے۔ یہی بات کا علم جب درباریوں کو ہوا تو انہوں نے ایک سازش تیار کی۔ ایک قانون بنوایا کہ 30 دن تک بادشاہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ جو خلاف ورزی کرے گا اسے شیروں کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت دانیال حسب معمول اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہے۔ جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو وہ دل سے دانیال کی قدر کرتا تھا، مگر قانون کے باعث مجبور ہو گیا۔ حکم ہوا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے گڑھے میں ڈال دیا۔ گڑھے کا منہ بند کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق وہاں بھوکے شیر موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت دانیال علیہ السلام کو نقصان پہنچانے سے روک دیا۔ شیر ان کے پاس خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اگلی صبح جب بادشاہ بے چینی کے عالم میں گڑھے کے پاس آیا اور آواز دی کہ اے دانیال، کیا تمہارا رب تمہیں بچا سکا؟ اندر سے جواب آیا کہ اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ جب دانیال علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تو وہ بالکل صحیح سلامت تھے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پھر جن لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی اس گڑھے میں انہیں ڈالا گیا اور شیر ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ قرآن و حدیث میں مذکور نہیں بلکہ تاریخ و اسرائیلی روایت میں ملتا ہے، اس لیے اسے روایت کے طور پر ہی بیان کیا جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔